كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 213 سورہ البقرہ۔ تو اس کی ہم ترکیب نحوی سے ابتدا کرتے ہیں، اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے کانا سے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کانا، یہ فعل ماض ناقص ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ الناس ہے، الناس، تو یہ اس کا اسم ہے، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ دمہ، یہ جو دمہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں۔ یہ ضمہ ہے، پیش ہے، کیونکہ یہ مرفوع ہے، کانا کا اسم ہے۔ آگے ہے امتن، تو امتن آپ دیکھیں کہ تا کے اوپر آپ کو یہاں پہ یہ تنوین نظر آ رہی ہے، یہ زبر کی تنوین ہے، فتحہ اس کو کہتے ہیں، فتحہ کی تنوین ہے۔ تو امتن، اس کے اوپر فتحہ کیوں ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پورے کا پورا کلمہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، یعنی منعوت ہے، اور اس کی صفت آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے واحدتاً۔ تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کو توابع کے بارے میں بتایا تھا کہ 4 قسم کے توابع ہیں، اس میں ایک یہ صفت اور موصوف ہے، تو یہ بھی منصوب ہے چونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ تو کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، تھے، الناس لوگ، امتن ایک امت، واحدتاً، ویسے اگر واحدہ نہ بھی ہو تو امتن کا مطلب ہے ایک امت، لیکن جب واحدہ لگایا تو اس کی جو سنگولیرٹی ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اس کا جو مفرد ہونا ہے، اس کے اوپر ایک ایمفیسس پیدا کیا گیا، سٹریس پیدا کیا گیا۔ تو لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ان کا دین ایک تھا۔ ابھی دیکھیں فبعث، تو اس میں جو فا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شروع میں، تو یہ حرف عطف ہے۔ ویسے تو یہ اس کے استعمالات مختلف ہیں، لیکن یہاں پہ یہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف کا مطلب کیا ہے کہ ابھی جو موضوع شروع ہوا ہے وہ چل رہا ہے، اور اگلی آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے موضوع کے اعتبار سے۔ تو اب دیکھیں بعث یا بعثو، یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مبنی کس کے اوپر ہے؟ آخری حرف دیکھیں سا ہے، ثلاثی مجرد ہے، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے چھوٹی سی زبر فتح، تو ہم کہیں گے مبنی علی الفتح۔ پھر ہے اللہ، تو اللہ کیا ہے؟ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہر، لفظ الجلالہ ہم اس کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ کا نام ہے تو بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں لفظ الجلالہ مرفوع بالضمہ ظاہر۔ اس کے ہاں کے اوپر دیکھیں آپ کو پیش نظر آئے۔ یہ اعراب میں اپنی جب پوزیشن بدلتا ہے تو مفعول مثلا ہوگا تو زبر آئے گی، اور کوئی حرف جر پیچھے آ گیا یا مضاف الیہ ہو گیا تو اس ہاں کے نیچے زیر آئے گی۔ اب آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، یعنی ضمہ نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے
فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. النبیین تو یہ نبی کی جو جمع مذکر سالم ہے، نبی کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ نبیون، نبیین. تو آپ کو پتا ہے کہ نبیون جو ہے یہ رفع حالت اس کی ہوتی ہے، اور نبیین یعنی یا کے ساتھ، یہ ایک یا تو اس لفظ کی اپنی ہے نبی، اور یہ جو دوسری یا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جمع مذکر سالم کی ہے اور اس سے یہ منصوب ہے. تو آپ کہیں گے النبیین منصوب بالیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعراب ہیں وہ بالحرکہ بھی ہوتے ہیں اور بالحرف بھی ہوتے ہیں. بالحرکہ کا مطلب یہ ہے کہ زیر زبر زیر پیش کا تبدیل ہوتے رہنا، اور بالحرف کا مطلب یہ ہے کہ حرف کے ساتھ ان کی رفعی حالت، نصبی اور جری حالت کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ یا کے ساتھ منصوب ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اب آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے مبشرین. تو یہ باب تفعیل کا اسم الفاعل ہے، یعنی بشرا یبشرو، اور مصدر کیا ہے؟ تبشیر، اور مبشر اسم فاعل ہے. تو اب وہ اسم فاعل جو ہے اس کی جمع مذکر کیا ہوگی؟ مبشرون، مبشرین، یہ جمع مذکر سالم ہے. تو مبشرون میں واو کے ساتھ اس کی نسبی حالت ہے، اور یا کے ساتھ اس کی واو کے ساتھ اس کی رفعی حالت ہے، اور یا کے ساتھ اس کی نسبی اور جری ہے. تو یہاں پہ یہ کون سی حالت اس کی بن رہی ہے؟ نسبی حالت، کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. مبشرینہ یہاں پہ حال ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اور اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، نبیوں کو بھیجا. تو نبیوں کا حال کیا تھا؟ خوشخبری سنانے والے. واو عطف کی ہے. منذرین یہ باب افعال ہے. انذر ینذر، انذار، انذار کہتے ہیں وارننگ کو، وارن کرنا، جس کو ہم عام طور پہ جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ڈر سنانا، وارن کرنا. تو منذر اس کا اسم الفاعل ہے. انذر ینذر منذر، اور جو اس کا اسم مفعول ہے، مثلا جس کو ڈر سنایا جائے، جس کو وارن کیا جائے، یعنی the one who is warned، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے منذرن. پھر ذا کے اوپر زبر ہوگی. تو یہ ذا کے نیچے جو زیر ہے یہ اسم الفاعل ہے، اور اس کی جمع مذکر سالم ہے منذرون، منذرین. منذرون جو ہے وہ رفعی حالت ہے، اور منذرین نسبی اور جری حالت ہے. اور یہاں پہ یہ حالت کون سی ہوگی؟ نسبی ہوگی، کیونکہ یہ معطوف ہے مبشرین پہ. تو مبشرین تو حال تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ حال منصوب ہوتا ہے، اس لیے منذرین بھی حال ہے. تو اللہ نے نبیوں کو اس حال میں بھیجا کہ وہ خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، وارن کرنے والے تھے. وَأَنزَلَ، اب یہ دیکھیں یہ واو کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے، موضوع چل رہا ہے. انزل ینزل انزال یہ باب افعال میں سے ہے. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے نزل ینزل، اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ نازل ہے، اور اس کا جو اسم فاعل ہے وہ ہے منزل، اور اس کا جو اسم مفعول ہوگا وہ ہے منزل. جس چیز کو اتارا جائے وہ ہے منزل، اور جو اتارنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ منزل. اور مصدر کیا ہوگا؟ انزال. تو وَأَنزَلَ، انزلہ کیا ہے؟ فعل ماض، یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے، فاعل مستتر. اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا. ہوا کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا. معہم، مع یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے عین کے اوپر زبر ہے. ہم کیا ہے؟
یہ ضمیر ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم نے عربی زبان میں کورس شروع کیا ہوا ہے، تو اس کا لنک بھی میں یہاں پہ دے دوں گا. تو ہمارا جو 9واں سبق تھا وہ انہی ضمائر کے بارے میں تھا کہ ضمائر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں. تو ہم ہے ضمیر متصل مبنی، محلن یہاں پہ مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے ظرف ہے، اور ظرف مضاف ہو کے آتا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے. لیکن آپ نے چونکہ مبنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میم کے اوپر پیش ہے. تو یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ لمنع التقاء الساکنین ہے، یعنی جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے یہاں پہ آپ ایک حرکت لگاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں نا الکتاب ہے نا، تو الکتاب میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لام تعریف ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہم نے اس کورس میں پڑھا ہے کہ جب نکرہ کے ساتھ یہ لگتا ہے تو اس کو معرفہ بناتا ہے. تو اس کی جو لام کے پیچھے جو یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے، دراصل حمزہ ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے اور خود تلفظ سے گر جاتی ہے. تو پچھلا حرف میم ہے وہ ساکن تھا، اس کے اگلا حرف لام ہے وہ ساکن تھا، دو ساکن ہوئے نا، تو اس لیے ملانے کے لیے پھر آپ نے میم کے اوپر پیش لگا دیا. تو آپ نے کہا معہم الکتابہ، تو الکتابہ با کے اوپر آپ کو دیکھیں زبر ہے. یہ زبر کیوں ہے، یہ فتح کیوں ہے؟ چونکہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. وہ انزلہ اور اتارا معہم ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ. الکتابہ کتاب کو اتارا. تو ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، قرآن مجید جو آخری کتاب ہے اللہ کی وہ ہے. تو لگتا تو ہے کہ کتابیں زیادہ ہیں، لیکن اس کو ایک کتاب کہا کیونکہ اللہ کا جو دین ہے وہ ایک ہے. وہ آدم سے لے کر جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اب تک دین اللہ کا ایک ہے، وہ بدلہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب بھی ایک ہے. وہ جو کتابیں پہلے اتری ہیں چونکہ ان کے اندر تحریفات کی گئی، انسان نے اپنے ہاتھ سے ان کے اندر چیزیں شامل کی، چیزیں نکالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب مکمل بھیجی جس کو قرآن کہا، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. تو اس میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ اسی دین کا پرچار کرتی ہے جو دین حضرت آدم لے کر آئے یا ان کے ساتھ جو اترا. تو الکتابہ مفعول بہ منصوب بالفتح ظاہرہ، تو اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی بالحق. تو با حرف جر ہے، الحق اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، سچائی کے ساتھ. یعنی وہ کتاب کیسی تھی کہ اس کے ساتھ سچ تھا. یہ جو با اس کو کہتے ہیں للملابسہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب سچ لے کر آئی. لیحکم، یہ آپ کو سمجھ آ گیا، یہ جار اور مجرور ہے. اور لیحکم لام حرف جر ہے، اور یہاں پہ یہ لام تعلیل ہے. یحکمہ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو یحکمو ہے، میم کے اوپر پیش ہے. حکمہ یحکمو، یحکمو فعل مضارع ہے، وہ مرفوع ہے، تو یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ تو ایک ناویوں کا قول یہ ہے کہ اس کے لام کے بعد ایک ان جو حرف نصب ہے، حرف نصب وہ چھپا ہوا ہے، ان لے کے بعد، اس کو کہتے ہیں ان المدمرہ، ان المدمرہ. اس کی وجہ سے میم کے اوپر زبر ہے. تو آپ کہیں گے یحکمہ فعل مضارع منصوب بے ان المدمرہ، بے ان المدمرہ، ان المدمرہ کے ساتھ یہ منصوب ہے.
اور کچھ ناوی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لام حرف جر تو ہے لیکن یہ لام تعلیل بھی ہے اور یہ حروف نواسب میں سے ہے، یعنی یہ وہ حرف ہے کہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دے دیتا ہے. تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حکمہ فعل مضارع منصوب بالفتحہ الظاہرہ لأنہ مسبوق بلام التعلیل. اس کے بعد ہے بینہ، اور بینہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے، اس لیے نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. الناسی یہ مجرور بالکسرہ ظاہر ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ظرف ہے وہ مضاف ہو کے آتا ہے، تو الناسی مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، یعنی اللہ فیصلہ کرے یا وہ کتاب فیصلہ کرے چونکہ وہ اللہ کی ہی کتاب ہے. بین الناسی لوگوں کے بیچ میں، لوگوں میں فیصلہ کرے. فیما، اب فی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. یہ ما کیا ہے؟ یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ، یعنی یہ جو الف ہے ساکن ہے. اختلفو، اختلف یختلف، یہ باب کون سا؟ افتعال. مختلف اسم الفاعل ہے، مختلف اسم مفعول ہے، اور اختلاف اس کا مصدر ہے. تو یہ فعل ماض، فعل ماضی ہے، مبنی علی الضمہ ہے. یہ دیکھیں فا کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے. اور یہ جو واو ہے، یہ اختلافو کے اندر یہ جو واو ہے، یہ والی واو، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل مبنی اور محلن مرفوع ہے. یہ فاعل کی ہے، اس کو واو الجماعہ کہتے ہیں، اور اس کے آگے یہ جو الف ہے اس کو الف الفارقہ کہتے ہیں. تو جس میں انہوں نے یعنی لوگوں نے اختلاف کیا. یہ جو فا ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ ہو یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس میں فاعل ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اور ان کے ساتھ اللہ نے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرے اس بات میں جس کے اندر ان کو اختلاف ہوا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس میں فیصلہ ہو جائے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، یہ جو واو ہے عطف کی ہے، اور یہ جو ما ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے. یعنی فعل ماضی کے ساتھ اگر ما لگا دیں تو وہ نفی کے معنی ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں کتبہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لکھا، ہی روٹ. اگر میں کہوں ما کتبہ تو اس کا مطلب ہے ہی ڈیڈنٹ رائٹ. تو بالکل اسی طرح یہ ما لگا ہوا ہے. اور پھر آگے اختلافہ، وہی فعل ماض مبنی علی الفتح، یہ فا کے اوپر زبر ہے. فی ہی فا حرف جر ہے، ہی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے فی لگا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہ کیا. الا، یہ حرف استثناء ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ جب جملے میں سٹریس پیدا کرنی ہو تو پہلے نفی آتی ہے اور پھر الا کے ساتھ اس کا استثناء کیا جاتا ہے. جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، پہلے معبود کی نفی ہے کہ معبود تو کوئی ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ. ترجمہ کیا کریں گے کہ معبود صرف اللہ ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اس میں اختلاف نہ کیا مگر الا الذین، الا استثناء، الذین اس میں موصول، یہ بھی مبنی ہے فتح پہ، نون کے اوپر زبر ہے، اور یہ محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل بن رہا ہے اختلافہ کا. اس میں کسی نے اختلاف نہ کیا مگر انہوں نے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کتاب میں صرف اور صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ جنہیں اتوہ،
اوتو کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا اتا یاتی جس کا مطلب آنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آتا یؤتی جس کا مطلب ہوتا ہے دینا، آتا یؤتی دینا۔ تو اس کا جو معروف ہوگا، ایکٹیو وائس ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آتو، آتو انہوں نے دیا۔ اب اس کا پیسو بنائیں یعنی مجہول، یعنی ان کو دیا گیا، تو پھر ہو جائے گا اوتو۔ آتو معروف ایکٹیو وائس ہے، اور اوتو یہ کیا ہے؟ مجہول پیسو وائس۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ فعل ماض مبنی للمجہول، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں مبنی لما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل نہیں ہے۔ تو اوتو کا کیا مطلب ہوا؟ فعل ماض مبنی ہے کس کے اوپر؟ علی الضمہ، ضمہ کے اوپر ہے، لیکن وہ ضمہ کہاں پہ ہے؟ آپ کو تو تا کے اوپر ضمہ نظر آ رہا ہے، تو تا آخری حرف تو نہیں ہے نا، آخری حرف تو اس کا یا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ یا حذف ہو گئی ہے کیونکہ وہ حرف علت تھی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فعل ماض مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ، وہ جو یا حذف ہوئی ہے، ریموو کر دی گئی ہے، اس کے اوپر ایک ضمہ تھا، اس پہ یہ مبنی۔ اور یہ جو اس کا واو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی واو ہے جو یہ والا واو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ فاعل تھا، یہاں پہ نائب الفاعل ہے۔ یہاں پہ فاعل کیوں تھا؟ کیونکہ ایکٹیو وائس ہے۔ یہاں پہ نائب الفاعل کیوں ہے؟ کیونکہ پیسو وائس ہے۔ تو اس لیے یہ واو الجماعہ ہے، محلاً مرفوع ہے نائب الفاعل۔ اور یہ جو چھوٹی سی ہو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ، پہلا ہے نائب الفاعل، دوسرا ہے مفعول بہ۔ جیسے میں عربی میں یہ کہوں اعطی الولد الکتاب، لڑکے کو کتاب دے دی گئی، تو اس میں جو الولد ہے یہ نائب الفاعل ہے، اور الکتاب مفعول بہ، تو یہ محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے۔ اب یہاں سے چلیں، اور اس میں کسی نے اختلاف نہ کیا مگر ان لوگوں نے جن کو وہ سونپی گئی تھی، یعنی وہ کتاب جن کو دی گئی تھی، جن کی حوالے کی گئی تھی، جنہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو پڑھیں گے بھی، اور پھر اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں گے۔ تو وہی لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن ٹھہرے، انہوں نے ہی اس کے اندر اختلاف کرنا شروع کیا، حق اور سچ کی بات جو ہے وہ پس پشت ڈال دی۔ وہ انجیل، وہ بائبل، وہ تورات، وہ زبور کہ جس کے اندر نبی آخر الزماں کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی تھی، وہ انہوں نے لوگوں سے چھپا لی اور نئی نئی کہانیاں گڑھنے لگے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ من بعدی، من بعدی، من حرف جر ہے، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے، ما اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اور محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ جاءتہم البینات، جاءت، جاءت، تو یہ فعل ماض ہے، مبنی علی الفتح ہے، حمزہ کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، اور یہ جو تا ہے نا جاءت، تو یہ تا اس کو کہتے ہیں تا التانیث، یہ مؤنث کی نشانی ہے، یہ کوئی فاعل نہیں ہے۔ اب ہم اس کا فاعل ڈھونڈیں گے کدھر ہے؟ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے، مفعول بہ مقدم ہے، فاعل چونکہ بعد میں آیا ہے، مفعول بہ پہلے آ گئے۔ اور یہ اس کے اوپر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ لمن التقاء ساکنین ہے، یہ میں ادھر جب معاہم الکتابہ تھا تو یہاں پہ میں نے اس کی تشریح کی تھی، تو سیم اس کی جو علت ہے وہ وہی ہے، اعراب ویسے ہی ہے۔
تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا البینات، یہ بینتن کی جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں مرفوع کی نشانی اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ضمہ، یہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ فاعل ہے، تو فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں۔ بغین، یہ بغین کیا ہے؟ بغین تو مصدر ہے بغا سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب باغی ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن حسد کرنا بھی ہوتا ہے، ضد کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بغین ہے نا، یہ مصدر ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو اس کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے نصب والی، تو یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ کہ مفعول کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں مفعول لاجلہ، مفاعیل خمسہ ہم پڑھیں گے نا، اس میں ایک یہ ہے مفعول لاجلہ، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وجہ بتاتا ہے کہ پیچھے جو فعل گزرا ہے اس کی وجہ کیا تھی۔ تو پیچھے اختلاف تھا نا کہ اس کتاب میں صرف اور صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ جن کو وہ کتاب سونپی گئی تھی، اور یہ اختلاف انہوں نے کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، یعنی سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا۔ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ رہی، حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہی، اور بڑے بڑے معجزات بھی دیکھے، اور سچائی ان کے سامنے کھل کر سامنے بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کر دیا۔ لیکن ان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ وہ مفعول لاجلہ ہی آپ کو بتاتا ہے، بغین بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اور آپس میں حسد کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل کو یہی حسد تھا نا کہ یہ اللہ کا نبی جس کی خوشخبری، جس کی بعثت کی خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے، تو وہ شروع سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ نبی ہماری قوم میں سے آئے گا، مبعوث ہوگا، لیکن وہ نبی تشریف لائے عربوں میں سے، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوا نا، تو اس حسد کی وجہ سے انہوں نے سچائی کو چھپانا شروع کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہیں، ان کی جو اپلیکیشن ہے اب بھی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے، اگر وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں دنیا کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے لیے، تعصب پر مبنی مناظرے کرتے ہیں، مسالک جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دین کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، تو ان کے اوپر بھی یہ آیت اپلائی ہوتی ہے۔ بینہم، بینہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس لیے نون کے اوپر زبر ہے، یہ مضاف ہو کے آتا ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، معلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ فا اس میں عطف کی ہے، فہدا، اور ہدا کیا ہے؟ یہ فعل ماض، یعنی فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ یہ الف مکسورہ ہے نا، یہ آپ کو یا نظر آ رہی ہے لیکن یہ الف مکسورہ ہے، تو اس کے اوپر وہ زبر ہے، وہ زبر ہم پڑھ نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ فتحہ، وہ زبر چھپی ہوئی ہے الف کے اوپر، اور للتعذر عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، تلفظ میں نہیں آتی۔ ابھی دیکھیں اللہ، یہ اس میں فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، لفظ الجلالہ ہے، ہاں کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے۔ الذین اس میں موصول مبنی، اور محلن، محلن کیا ہے؟ منصوب، چونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ بس اللہ نے ہدایت دے دی، گائیڈ کر دیا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، آمنو فعل ماض ہے، فعل ماضی مبنی
علی الدمہ ہے، نون کے اوپر پیش ہے کیونکہ نون اس کا آخری حرف ہے. اور واو جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے واو الجماعہ، یہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع فاعل. اور یہ چھوٹا سا الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ الف الفارقہ ہے. تو اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کر دی، جن کے دل میں ایمان تھا، جو دین کے لیے مخلص تھے، اللہ کے لیے مخلص تھے، اللہ کے رسول کے لیے مخلص تھے، تو ان کو اللہ نے ہدایت دی. اور وہ جو اختلاف ہو رہا تھا وہ اختلاف حل ہوا. لما، لے حرف جر ہے، یہ ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر. اختلفو یہ وہی ہے جو یہ والا اختلافو تھا. فعل ماض مبنی علی الدمہ ہے، واو فاعل کی ہے اور الف الفارقہ ہے. فی حرف جر ہے، ہی ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر آیا ہے. من یہ بھی حرف جر ہے، یہ ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر زبر کس لیے ہے؟ لمنع التقاء ساکنین، اور اس کی وجہ میں پہلے بیان یہاں پہ کر چکا ہوں. الحق اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، بِإِذْنِه با حرف جر ہے، اذن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، نون کے نیچے زیر ہے اور مضاف بھی ہے. ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. تو مطلب کیا ہوا؟ پس اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کی کہ جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور وہ اختلاف کس بارے میں تھا؟ حق بات میں. یعنی یہاں پہ اگر آپ من کو البیانیہ گمان کریں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کی اس بات کی طرف جس کے اندر اختلاف وہ کرتے تھے، یعنی حق بات. یعنی ان کا اختلاف کس میں تھا؟ حق بات میں تھا. اور بلاغت اور فصاحت میں اس کو فن القلب بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل یہ ہدایت جو تھی یہ حق کی طرف تھی، یعنی حق ادھر پہلے ہے، للحق. فہد اللہ الذین آمنوا للحق فیما اختلفوا فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہدایت ان کو گائیڈ کیا کہ حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے، جس کے اندر ان لوگوں کو اختلاف ہوا ہے وہ سچ بات کیا ہے. بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے، اپنے اذن سے. واللہ یہ واو عطف کی ہے، اللہ لفظ الجلالہ ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، یہاں پہ یہ مبتدا ہے. یہدی یہ فعل مضارع مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الیا. اب یہاں پہ یہ یا ہے، یہ الف نہیں ہے، تو اس کے اوپر ضمہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی یہدیو کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان پہ سکل واقع ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الیا للثقل. اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر ہے ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے اللہ کی طرف. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں فاعل بھی ہے فعل بھی ہے، تو یہ پورا جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ اللہ جو مبتدا تھا اس کی خبر ہے. من یہ اس میں موصول ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ مبنی ہے سکون پہ، نون ساکن ہے، لیکن محلاً منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے، ہدایت کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے، تو جس کو یعنی یہ مفعول بہ ہے. یشاء فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ، حمزہ کے اوپر پیش. من یشاء
اور اس کے اندر ایک ہو جو ہے وہ معذوف ہے جو کہ من کی طرف لوٹتا ہے، اور یشاء اس کے اندر فاعل مستتر ہے، تقدیر اس کی ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورا ایک جملہ ہے فعل اور فاعل کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، کیونکہ من موصول تھا۔ الا کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ صراط یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، تا کے نیچے آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، تنوین ہے چونکہ نکرہ ہے نا، اور یہ منعوت ہے، موصوف ہے۔ مستقیم اس کی صفت ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔ صراط مستقیم ایک سیدھا رستہ، اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے ایک سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں نا۔ سب لوگ ایک دین پر تھے، ایک ملت تھے، پھر اللہ نے انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ کرے جس میں اختلاف کرتے تھے، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، آپس کی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے ہدایت کی ان کو جو ایمان والے ہیں اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے ترجمہ بھی کر لیا، اور آپ نے دیکھا کتنا آسان ہوا جب ہم نے اس کی اعرابی ترکیب کی۔ تو اب ہم اس کا جو ہے مفہوم بیان کرتے۔ آج ہم قرآن کی جس آیت کے سامنے کھڑے ہیں وہ صرف ایک آیت نہیں، یہ پوری انسانیت کی تاریخ، ہدایت کا سفر اور پھوٹ و فساد کی اصل وجہ بیان کرتی ہے۔ یہ آیت قرآن کا ایک عظیم فلسفہ سمجھاتی ہے۔ انسان ایک تھا، راستہ ایک تھا، رب ایک تھا، پھر اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ پوری دنیا کی کہانی ہے، آغاز سے لے کر قیامت تک۔ اس آیت کے مطابق انسانیت کی شروعات اتحاد سے ہوئی، اختلاف سے نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بچے ایک اللہ کو مانتے تھے، ایک دین پر جمع تھے، ان کے درمیان نفرت، فتنہ، فرقہ بندی، تعصب کچھ نہ تھا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اختلاف انسان کی اصل فطرت نہیں، انسان کی غلطیاں ہیں۔ یہ ایک بہت لطیف اشارہ ہے۔ ہر بچہ دنیا میں ایمان کی فطرت لے کر آتا ہے، کفر لے کر نہیں۔ تو آیت جواب دیتی ہے، اختلاف اس وقت ہوا جب علم والے لوگ انا، حسد، ضد اور دنیاوی مفادات میں پھنس گئے۔ یہ اختلاف جہالت سے نہیں، علم کے باوجود بغاوت سے پیدا ہوا۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اختلاف وہ ہے جو علم والے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فسادی بن جانا پوری قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ تو آیت کہتی ہے کہ اللہ نے نبی دو کاموں کے ساتھ بھیجے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ایمان والوں کے لیے، سچائی کی تلاش کرنے والوں کے لیے اور نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے، منذرین ڈرانے والے غافل دلوں کے لیے، ظالموں کے لیے، اور وہ لوگ جو حق کو جان کر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی خوشخبری بھی ہیں، انذار بھی، محبت بھی ہیں، محاسبہ بھی، نور بھی ہیں، راستہ بھی۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کیوں نازل کی گئی؟ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ انسان کے اختلافات کا فیصلہ کرے،
یعنی قرآن ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. دنیا میں اختلاف ہمیشہ رہے گا لیکن قرآن راستہ ہمیشہ سیدھا رکھے گا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے جس دل میں قرآن کی روشنی ہو وہ اختلاف کے اندھیرے میں کبھی نہیں بھٹکتا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل میں سچ چاہتے ہیں، جو ضدی نہیں ہوتے، جو حسد نہیں کرتے، جو انا کے غلام نہیں ہوتے، جو متعصب نہیں ہوتے، جو سچائی کے لیے نرم دل رکھتے ہیں. یہ آیت دل کو کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں سچ دکھائے تو پہلے اپنے دل سے ضد، غرور، حسد، تعصب، انا نکالو، کیونکہ سچ وہی دیکھ سکتا ہے جس کا دل صاف ہو. آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہدایت علم سے نہیں ملتی، ہدایت اذن الہی سے ملتی ہے. ہدایت محض عمل سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی مشیت سے ملتی ہے. اور اللہ کی مشیت اس کی محبت میں ہے، اس کے رسول کی محبت میں ہے، اس کے دین کے ساتھ اخلاص میں ہے. کوئی جتنا چاہے پڑھ لے، جتنا چاہے بول لے، جتنا چاہے جان لے، جب تک اللہ دل میں روشنی نہ ڈالے، نور نہ ڈالے، انسان سیدھے راستے پر نہیں آتا. یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے آئینہ ہے. ہم ایک امت تھے، آج تقسیم میں کیوں پڑ گئے؟ فرقے، گروہ، گروپ، نفرتیں، مسالک، تعصب. کیا یہ قرآن کا راستہ ہے؟ اختلاف کی اصل وجہ آج بھی بغین بینہم ہے، یعنی ضد ہے، انا ہے، سیاسی مفاد ہے، حسد ہے، طاقت کی بھوک ہے، شہرت کا نشہ ہے. نجات تب ہے جب قرآن کو فیصلہ کن مانا جائے. ہر اختلاف کا حل قرآن میں ہے، حضور کی سیرت میں ہے، آپ کی سنت میں ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں. جو سچ کو چاہتے ہیں اللہ انہیں سچ تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ آیت ہمیں کیا پیغام سنا رہی ہے؟ کہ انسان کی اصل فطرت توحید اور اتحاد ہے. اختلاف بعد میں آیا. انبیاء آئے تاکہ انسان کو دوبارہ واپس لے آئے. ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اسی سے مانگنی چاہیے. اے اللہ ہمارے دلوں سے ضد اور انا نکال دے، ہمیں سچ دیکھنے کی نظر دے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.